جی آ رہی ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا نور الزاق کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم کتاب الصلاۃ پڑھ رہے تھے۔ کتاب الصلاۃ کے اندر ہم نے کتاب الباب صلاۃ المریض پڑھا تھا۔ گزشتہ لیکچر کے اندر ایک لیکچر ہمارا ہوا تھا، تو آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، تو بلا تاخیر پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بندہ بیٹھ کر پڑھے گا، اور اگر بندہ بیٹھنے پر قادر نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ بندہ لیٹ کر نماز پڑھے گا، یعنی وہ پشت کے بل، پیٹھ کے بل بیٹھ جائے گا، یا پھر اپنے کنارے کے درمیان جو ہوتا ہے، جنب بولتے ہیں ایک کنارہ، ایک ادھر، یعنی ایک جو سائڈ ہے وہ ایک طرف کر کے سونا، لیٹنا، اس کو کہتے ہیں الا جنب ہی، لیٹنا۔ تو چاہے تو وہ پشت کے بل سو سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، پھر وہ اس حالت میں نماز پڑھے، اور چاہے تو اپنی پسلی کے بل، پہلو کے بل جسے کہتے ہیں، اس طرح وہ لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے اشارے کے ذریعے۔ لیکن ان دونوں میں جو بہتر ہے وہ پہلا ہے کہ بندہ پشت کے بل لیٹ جائے اور پھر نماز پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جو اس کا چہرہ ہوگا، جو اس کا سر ہوگا، اس کے نیچے وہ تکیہ رکھے گا، تاکہ اس کا جو چہرہ ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو اور آسمان کی طرف نہ ہو۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں وَيَنبَغِي نَصْبُ رُكْبَتَيْهِ ان قدر حتی لا يمدها الى القبلة۔ یہاں سے آج کا سبق شروع ہے کہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دونوں گھٹنوں کو نصب کرے، کھڑا کریں، اگر اس کو کھڑا کرنے پر وہ بندہ قادر ہے۔ وہ لیٹا ہوا بندہ ہے، تو لیٹے ہونے کی حالت میں اس کو اگر ممکن ہو سکے تو اپنے جو گھٹنے ہیں اس کے، وہ گھٹنے کھڑے کرے، کھڑے رکھے۔ جیسے بندہ سوتا ہے تو ٹانگیں سیدھی بھی کرتا ہے، ٹانگوں کو، گھٹنوں کو اٹھاتا بھی ہے۔ تو اگر وہ گھٹنوں کو اٹھانے پر قادر ہے تو گھٹنوں کو اٹھائے گا، تاکہ اس کا جو پاؤں ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ چہرہ قبلے کی طرف کرنے کے لیے اس کو قبلے کی طرف یعنی رخ کرنا ہوگا، چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہوگا۔ تو جس طرح چہرہ اس کی قبلے کی طرف ہوگا تو لیٹنے کی حالت میں اس کے پاؤں بھی قبلے کی طرف ہوں گے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر قادر ہے گھٹنوں کو کھڑے کرنے پر تو گھٹنوں کو کھڑا کرے گا، تاکہ جو اس کے پاؤں ہوئیں وہ قبلے کی جانب نہ ہو۔ حتی لا مدہما الی القبلۃ، حتیٰ کہ وہ دونوں پاؤں کو قبلے کی طرف لمبا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ جی استاد محترم۔ آگے کہتے ہیں وَإِن تَعَذَّرَ الْإِمَاءُ أَخَّرَتْ عَنْهُ ما دام یفہم الخطاب، بلکہ اس کو مجرد میں لے کے آئیں، ما دام یفہم الخطاب، یفہم الخطاب، قال فی الہدایہ هو الصحیح، اور اگر اشارہ کرنا بھی متعذر ہے تو نماز اس سے مؤخر ہو جائے گی جب تک وہ خطاب کو نہیں سمجھتا۔ مادام یفہم الخطاب، جب تک وہ خطاب کو نہیں سمجھتا، جب تک اس کو ہوش نہیں ہے، تب تک وہ بندہ، اس سے نماز مؤخر کی جائے گی اگر وہ اشارہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ ایسا بندہ ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بندہ، اس سے نماز مؤخر کی جائے گی، مؤخر ہو جائے گی، یعنی وہ ہوش میں ہی نہیں ہے، وہ بولنا سمجھ نہیں پا رہا، کتاب کو نہیں سمجھ پا رہا، تو کیا کرے گا؟
نماز اس سے مؤخر ہو جائے گی، یعنی وہ جب بعد میں صحت یاب ہوگا تو وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اب اس کے اندر تعداد کا بیان آگے آ رہا ہے کہ کتنی تعداد ہوگی، کتنی تعداد کے اندر وہ بندہ عاجز ہوگا تو اس کی نماز ساقط ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر 5 نمازیں اس حالت میں گزرتی ہیں، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ بندہ خطاب کو نہیں سمجھ پا رہا، وہ ہوش میں ہی نہیں ہے، اور اسی حالت میں اس کی 5 نمازیں گزر جاتی ہیں اور چھٹی نماز بھی گزر جاتی ہے، یعنی 5 سے زیادہ نمازیں اس سے گزر جاتی ہیں اس حالت میں، تو اب وہ نمازیں اس سے کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گی، ان کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر 5 گزرتی ہیں یا 5 سے کم نمازیں اسی حالت میں گزرتی ہیں تو اب یہ جو نمازیں ہیں، یہ نمازیں پڑھنا اس پر ان کی قضا لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب قال فی الہدایہ ہوا صحیح ہو، صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ یہی صحیح ہے، یعنی اگر وہ اشارہ کرنے سے بھی متعذر ہے، وہ اشارہ بھی نہیں کر پا رہا تو اس سے مؤخر ہو جائیں گی، اور جب وہ صاحب ہدایت نے فرمایا کہ یہی صحیح ہے۔ اب آگے کو اور ان کی کتابوں کے ناموں کو یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں وجزم صاحب الہدایہ فی التجنیس والمزید، صاحب ہدایہ نے مزید میں اس کا اس کو پختہ فرمایا ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے پختہ، فی التجنیس والمزید، یہ کتاب ہے امام صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو صاحب ہدایہ نے بالسکوت القضاء اذا دام اجره عن الایمان ایماء اکثر من 5 صلوات، قضا کے ساقط ہونے کے بارے میں صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب تجنیس والمزید کا عاجز ہونا دائم ہو جائے، عن الایماء، اشارہ کرنے سے عاجز ہونا، اشارہ کرنے سے عاجز ہونا یہ دائم ہو جائے، اکثر نمازوں سے زیادہ نمازیں گزر جائیں اور یہ بندہ اشارہ کرنے سے عاجز ہی ہو، تو اب جتنی نمازیں ہوں گی تو وہ نمازیں ساقط ہو جائیں گی، ان کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ بسقوط القضاء، قضا کے ساقط ہونے کے بارے میں صاحب ہدایت نے فرمایا کہ جب اس کا عجز 5 نمازوں سے زیادہ نمازوں کے اندر وہ بندہ کیا ہو جائے؟ اشارہ کرنے سے عاجز ہو جائے، تو اب اس کی قضا بھی ساقط ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ يَفْهَمُ الْخِطَابُ، اگر جب وہ خطاب کو سمجھ رہا ہو، خطاب کو سمجھ رہا ہو، بات سمجھ رہا ہو کہ جو مخاطب ہے جو کہہ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ اشارہ کرنے سے عاجز ہو، اشارہ نہ کر پا رہا ہو۔ ان کان یفہم الخطاب، خطاب اگرچہ وہ خطاب کو سمجھتا ہو پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ اس کی نماز قضا ساقط ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے۔ آگے اس کی تصحیح بیان کرتے ہیں، وصححہ قاضی خان، قاضی خان یہ امام ہیں، انہوں نے فرمایا ہے، انہوں نے اس کو صحیح فرمایا ہے، صححہ، اس کی تصحیح فرمائیے، اس کو صحیح قرار دیا ہے قاضی خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ومثلہ فی المحیط، اور اسی مسئلے کے مثل محیط میں ہے، محیط یہ بھی کتاب ہے، اسی کی مثل محیط کتاب میں ہے کہ جو بندہ 5 نمازوں سے زائد اشارہ کرنے سے عاجز ہو تو اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی، قضا کرنا۔ اگر کہتے ہیں وَإِخْتَارَهُ شیخ الاسلام، اس کو شیخ الاسلام نے اختیار فرمایا ہے۔
و فخر الاسلام، اور فخر الاسلام بزدوی سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اختیار فرمایا ہے۔ تو شیخ الاسلام اور فخر الاسلام یہ کون ہے؟ شیخ الاسلام یہ ہمارے والا شیخ الاسلام نہیں ہے جس کو بعض لوگ مجدد بھی مانتے ہیں، بلکہ شیخ الاسلام سے مراد خواہر زادہ، یہ امام ہے، ان کا نام ہے یہ شیخ الاسلام۔ تو یہ فقہ کے اندر بڑے ماہر امام ہیں، اس لیے ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے فخر الاسلام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو فخر الاسلام اور شیخ الاسلام ان دونوں نے اس مسئلے کو اختیار فرمایا ہے جو مسئلہ پیچھے بیان ہوا۔ وقال فی الظہیریت، اور آپ نے ظہیریہ میں فرمایا، یعنی امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظہیریہ میں فرمایا۔ قال کی ضمیر جو راجع ہے وہ فخر الاسلام کی طرف راجع ہے، کیونکہ یہ زیادہ قریب ہے کہ ظہیریہ یہ کتاب ہے، ظہیریہ کتاب کے اندر فخر الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہوا ظاہر الروایہ، کہ یہی ظاہر الروایہ ہے۔ ظاہر الروایہ یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 6 کتابوں کا مجموعہ ہے، ان کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر بھی یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وعلیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے۔ وفی الخلاصہ هو المختار، خلاصہ کتاب کے اندر یہ ہے کہ یہی مختار ہے، یعنی اسی مسئلے کو اختیار کیا گیا ہے، یہی مختار مسئلہ ہے۔ وصححہ فی الینابیع، اور ینابی فی الینابیع والبدائع، بدائع اس کتاب کے اندر اور ینابی اس کتاب کے اندر بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جزم بہ والواجی، اس پر امام والواجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جزم فرمایا ہے، یعنی اس پر پختہ ارادہ فرمایا ہے، پختہ طور پر اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ائمہ کے نام ہیں، کتابوں کے نام ہیں جن کے اندر یہی مسئلہ کیا گیا، بیان کیا گیا ہے، اور اسی مسئلے کو اختیار کیا گیا ہے کہ جو بندہ 5 نمازوں سے زیادہ اس کو اس حالت میں گزر جاتے ہیں کہ وہ بندہ اشارہ کرنے سے بھی عاجز ہے، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ قضا نہیں کرے گا، قضا اس کی ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اشارہ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے 5 نمازوں کے اندر یا 5 نمازوں سے پہلے پہلے، تو اب ان کی وہ قضا کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا سارا؟ تو پھر آگے چلتے ہیں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ استاد عمار، صاحب، حافظ؟ میں بول رہا تھا کہ یہ اشارہ مطلب میں تھوڑا دیر میں آیا تو سمجھ نہیں آیا مجھے کہ 5 نمازوں تک اشارہ کون سا اشارہ مطلب؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ بھی نہیں سکتا، تینوں چیزوں سے وہ بندہ عاجز ہے، تو کیا کرے جی گا؟ وہ بندہ اشارے سے نماز پڑھے گا، ہاتھوں سے اشارہ کرے گا نا، ہاتھوں سے اشارہ کر کے رکوع کا اشارہ کرے گا اور سجدے کا اشارہ کرے گا، تو اس طرح وہ نماز پڑھے گا۔ اور اگر وہ بندہ اشارہ کرنے سے بھی عاجز ہے کہ اشارہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ پا رہا، ہاتھ بھی نہیں اٹھا پا رہا، تو اب اس کے لیے یہی مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو لیے بیان کیا ہے۔ پھر ٹھیک اس ہے، کی قضا بھی نہیں ہوگی؟ قضا بھی نہیں ہوگی اگر وہ 5 نمازوں سے زیادہ نمازوں کے اندر وہ اسی حالت میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں جی ولم یو میں بے عینی و قلبی و حاجبی، اور وہ اشارہ نہیں کرے گا اپنی آنکھوں کے ساتھ، و قلب ہی اپنے دل کے ساتھ، و حاجبی اپنے ابرو کے ساتھ۔ ابرو جو
اس کی آنکھوں کی ابرو ہوتی ہیں، تو آنکھوں کی ابرو سے بھی اشارہ کرے، سجدے کے لیے آنکھوں سے ایسے کریں، اور جہاں رکوع کے لیے آنکھوں سے دل کے اندر اشارہ کرے کہ میں اب سجدہ کر رہا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ اشارہ کرنا یہ درست نہیں ہوگا، لام یو میں اشارہ نہیں کیا جائے گا، آنکھ کے ساتھ، دل کے ساتھ اور ابرو کے ساتھ، حاجب کا مطلب ہے ابرو۔ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَعَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ صَلَّى قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ، اگر وہ بندہ قیام پر قادر نہیں ہے، قادر ہے، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ، قیام پر قادر ہے، کھڑا رہ سکتا ہے، لیکن عجز عن الرکوع والسجود، سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، کھڑا تو رہ سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، تو کیا کرے گا؟ صلی قاعدا بالایماء، بیٹھ کر اشارے کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ آگے کہتے ہیں وَإِنْ أَرَدَ لَهُ مَرْضٌ يَتِمُّهَا بِمَا قَدَرَ وَلَوْ بِالْإِيمَاءِ فِي الْمَشْهُورِ، اگر اس کو کوئی مرض عارض ہو جائے، وہ بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، اس کو قدرت تھی کہ وہ رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے اور کھڑا بھی رہ سکتا ہے، تو نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے دوران اس کو کوئی مرض آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، رکوع و سجدہ نہیں کر پا رہا، تو کہتے ہیں یتمھا، جس طرح بھی ممکن ہو وہ اس کو پورا کرے گا، نماز کو، ہاں ضمیر کا مرجع ہے نماز، وہ نماز کو پورا کرے گا جس قدر ممکن ہو، چاہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھنا جس طرح ممکن ہو تو بیٹھ سکتا ہے، اگر دینا ٹیک دینے کے ذریعے وہ بندہ نماز پوری کر پاتا ہے تو ٹیک کے ذریعے بھی وہ نماز پوری کرے گا، تو جس طرح ممکن ہو وہ بندہ نماز کو پورا کرے گا، ولو بالایماء، اگرچہ اشارے کے ساتھ ہو، فی المشہور، مشہور قول کے مطابق، ولو صلی قاعدا، آگے بیان کر رہے ہیں کہ وہ بندہ کھڑا ہو کر پڑھ رہا تھا، ولو صلی قاعدا یرکع ویسجد فصح بناؤہ، وہ کھڑا ہو، قاعدا، کھڑا ہو کر، بلکہ بیٹھ کر، قاعدا کا مطلب ہے بیٹھ کر، کہ وہ بندہ ولو صلی قاعدا یرکع ویسجد فصح بناؤہ ولو کان مومیا، لا، اگر وہ بندہ کھڑے ہو، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا تو رکوع بھی کرے گا، سجدہ بھی کرے گا، تو فصح بناؤہ، بنا، صح بنا، اس کا بنا کرنا صحیح ہوگا، ولو کان مومین، اور اگر وہ اشارہ کرنے والا ہو تو درست نہیں ہوگا، مریض تھا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، رکوع بھی کر رہا تھا، سجدہ بھی کر رہا تھا، تو اب اس کی بنا کرنا درست ہے، یعنی بنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو قائم کرنا، ولو کان مومین تو لا یبنا، اگر وہ اشارہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا تو اب اس کی بنا کرنا یہ درست نہیں ہوگی، یعنی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی بنا کرنا تو درست ہے، یعنی بنا کا یہ مسئلہ پیچھے گزرا ہے، میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ بنا کی چند شرائط ہیں، وہ بندہ دوران نماز کیا کر رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو جلدی جلدی جائے گا اور وضو کر کے واپس آ جائے گا، اس کی چند سے 6 شرائط تھی غالباً، یا 6 تھی یا 13 شرائط تھی، میں نے بیان کیا تھا، تو آپ ان شرائط کو بھی دیکھ لیجئے گا، یہ اس کے اندر بیان ہوگا باہر شریعت کے اندر،
تو اگر کوئی بندہ ایسا تھا جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، رکوع کر رہا تھا، سجدہ بھی کر رہا تھا، تو اس کی بنا کرنا یہ درست ہو جائے گا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اسی رکن سے آگے اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد اب وہ اس کی بنا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کی بنا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ آگے کہتے ہیں وہ من جنا او اغما علیہ، جس پر جنون طاری ہو جائے، جو بندہ جنون ہو جائے، مجنون ہو جائے، پاگل بن جائے، پڑھے ہیں تو کیا ہوگا؟ قضا ولو اکثر اللہ، اگر 5 نمازوں